اچھا اب ہم ماہ شعبان میں داخل ہو چکے ہیں. اب ماہ شعبان کی بھی الحمدللہ شب برات بھی قریب آنے والی ہے. تو اب ہم نے دیکھیں اب ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شعبان دروازہ ہے رمضان میں داخل ہونے کا. اب جب ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو یقیناً ہمارے ساتھ ہر قسم کے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ لوگ کہ جو الحمدللہ ویل سیٹ لوگ بھی ہیں, وہ لوگ کہ جو درمیانے لوگ بھی ہیں, وہ لوگ جو سفید پوش لوگ بھی ہیں, وہ لوگ جو غریب غربا لوگ بھی ہیں, وہ لوگ جو یتیم اور مسکین بھی ہیں. ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. اب جب ماہ رمضان المبارک میں ہم داخل ہوں گے تو یقیناً ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہمارے گھروں میں داخل ہوں گی, ہمارے کاروباروں میں داخل ہوں گی, ہمارے رزق میں داخل ہوں گی. تو اب یقیناً ماہ رمضان المبارک میں جب ہم داخل ہوں گے تو وہاں پہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں, سحری بھی کرتے ہیں, افطار بھی کرتے ہیں. اب حالات مہنگائی اس قدر اس حد تک ہو گئی ہے کہ جو سمجھ لیں کہ غریب گھرانے کے جو لوگ ہیں نا, ان کا گزر بسر بہت مشکل ہو گیا ہے. ہو سب کا رہے. دیکھو رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے سپرد کیا ہوا ہے, وہ میرا رب بہتر طریقے سے تقسیم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس نے آپ کو اور مجھے اس کام کے لیے چنا کہ جو ہم ایک نیک خدمت اور اپنا ایک نیک مشن اور اپنا ایک قدم ان لوگوں کی طرف بڑھا رہے ہیں کہ جو ہمارے منتظر ہیں, اس نیکی کی طرف بڑھا رہے ہیں اپنا ایک قدم جو ہمارے منتظر ہیں. ہم نے راشن کا ایک باکس بنایا ہے. ٹھیک ہے. اس راشن کے باکس میں انشاءاللہ تعالی ابھی ہمارے پاس تقریباً رمضان شروع ہونے سے پہلے یعنی کہ رمضان شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ہم اس کو تقسیم کریں گے ان گھروں میں جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں, یا وہ لوگ جو سفید پوش لوگ ہیں, یعنی کہ وہ لوگ کہ جو وائٹ کالر جسے کہا جاتا ہے, یعنی کہ مثال کے طور پہ ان کی سیلری کم ہے. اب ظاہر سی بات ہے گھر بڑا ہے, خرچے پورے نہیں ہوتے, تو ہم ان کے گھروں کے اندر راشن کا انتظام کریں گے. اچھا راشن کا ہم نے ایک ترتیب اور طریقہ کار ایک پورا ایک باکس بنایا ہے, اور اس باکس کے اندر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم نے شاذلی راشن باکس نکالا ہے. اس کے اندر آٹا 5 کلو ہے, آئل 1 کلو ہے, گھی 1 کلو ہے, چنا جو چنے کی دال ہوتی ہے وہ 1 کلو رکھی ہے, مونگ کی دال ہے, مسور کی دال ہے, اور سوئیوں کا پیکٹ ہے, روح افزا ہے, شوگر ہے 2 کلو شوگر ہے, بیسن 2 کلو ہے, اور فیملی مکسچر یعنی کہ چائے کی پتی ہوتی ہے. اب انسان روزہ رکھتا ہے, سحری کرتا ہے, چائے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو نا, وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. یعنی کہ میں اگر مثال کے طور پہ ٹپال پیتا ہوں تو اس کو بولوں بھائی کھلی ہوئی پتی چائنا کی لے لے, کٹے میں ڈالو, کون دیکھ رہا ہے, دے دو. نہیں, میں اس باکس میں وہی چیزیں وہی کوالٹی کے رکھوں گا جو میں خود استعمال کرتا ہوں. اب جیسے میں ٹپال پیتا ہوں تو میں ٹپال رکھوں گا, میں جس کوالٹی کا چاول کھاتا ہوں میں اس کوالٹی کا چاول رکھوں گا, میں جس کوالٹی کی چینی استعمال کرتا ہوں میں اس کوالٹی کی چینی اس میں رکھوں گا. میں خود اس کو اپنے ہاتھوں سے, اپنے جو ہماری ٹیم ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنائے گی. آپ لوگوں کا تعاون میرے ساتھ رہے گا, تو وہ چیزیں اس کے اندر رکھوں گا جو ہم خود استعمال کرتے ہیں. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی نہ کرو. یعنی کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے کرو, جو اپنے لیے نہیں کرتے وہ اس کے لیے بھی نہ کرو. تو اس باکس کے اندر ہم وہ چیزوں کا استعمال کریں گے جو ہم خود اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں. تو اس میں فیملی مکسچر پیکٹ ہو جائے گا, کھجور کا پیکٹ ہو گیا, اس میں کیا لکھا ہے, یہ صرف ہے, اچھا سالٹ ہے, نمک ہو گیا ایک پیکٹ, رائس ہو گئے یعنی کہ چاول ہو گئے, اور اس میں یہ کیا لکھا ہے, اچھا کوٹی ہوئی دال مرچ, کوٹی ہوئی پیسی ہوئی مرچ, ہلدی, مطلب یہ گرم مسالے ہیں. یہ تھوڑا تھوڑا ہو جائے گا, یعنی کہ 250 گرام. 250 گرام بہت ہو جاتا ہے, بہت کاسٹلی پڑ جائے گا. یہ 100 گرام اس کو اس طریقے سے رکھ لو اس کو. تو 100 گرام یہ گرم مسالے جات ہو جائیں گے اس کے اندر, تاکہ یہ کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں یہ اتنی کوانٹٹی کا راشن ہے کہ یہ آپ کا 15 دن ایک گھر میں چل جائے گا. تو الحمدللہ کہ جب ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم اس کو, جب میرا ٹارگٹ ابھی اس وقت کچھ نہیں کم سے کم ہم 100 گھروں کو تو دیں, کم سے کم 100 گھر کو تم دے سکتے ہیں نا یار. 100 گھر کو ہم کم از کم دیں, زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہو جائیں. اب اس باکس کی جو قیمت ہے وہ ہے پاکستانی 8,000 روپے.
یعنی کہ 7,999 روپے قیمت ہے، جس کے اندر باکس بھی ہے، باکس کی پرنٹنگ بھی ہے، اس کے اوپر اسٹیکر بھی ہے، اس کے اوپر سارا سامان بھی ہے اور پورا پیک ہے۔ ایک باکس کی قیمت پاکستانی تقریباً 8,000 روپے بن جاتی ہے۔ آپ لوگ اگر میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جتنے چاہے رکھیں، آپ 2 بندے مل کر بھی ایک باکس شیئر کر سکتے ہیں، 4 بندے مل کر بھی ایک باکس شیئر کر سکتے ہیں، یا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے کوئی 10 باکس کر دے، کوئی 50 باکس کر دے، کوئی 100 باکس کر دے، کوئی 1 باکس کر دے، کوئی 5 باکس کر دے، جتنا جو صاحب حیثیت ہے وہ اس طریقے سے باکس کر لے۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لائیو کوریج دیں گے، ہم اس کی پیکنگ کرتے ہوئے لائیو کوریج دیں گے۔ تقسیم کرتے ہوئے تو اچھا نہیں لگے گا نا لوگوں کو دیتے ہوئے، وہ نہیں کریں گے، وہ مناسب بھی نہیں ہے، لیکن ہاں جب تیار ہوگا تو ہم اس کی کوریج کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس کو ہم دکھائیں گے اور پھر اس کو ہم ان گھروں میں جا کے تقسیم کریں گے، ان گھروں میں لے جا کے دے دیں گے اور اپنے بزرگوں کی اس سنت کو زندہ کریں گے جو آج سے 400 سال 500 سال 1000 سال پہلے رہا کرتی تھی۔ جیسے وہ سنت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ جب آپ امیر المومنین بنے تو آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ ہم وہ سنت ادا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم وہ سنت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر جب آپ گشت کیا کرتے تو آپ دیکھا کرتے تھے کہ کس گھر کے اندر معاملات کیا چل رہے ہیں، کس گھر کے اندر حالات کیا چل رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو لوگ میرے ساتھ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر، ماہ شعبان کے اندر جو لوگ ہمارے ساتھ اس میں ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہمارا بازو بننا چاہتے ہیں، ہمارا سمجھنے کے قدم بقدم ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ راہ عملیات میں آپ لوگ میرے ساتھ ہیں اور اس سبق میں میرے ساتھ ہیں، اس پڑھائی میں میرے ساتھ ہیں، تو اس تعاون میں بھی آپ کا مجھے ساتھ چاہیے۔ تو اس کے لیے جو لوگ پاکستان سے جن کا تعلق رکھتے ہیں وہ ہمیں ایزی پیسہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس کی ایزی پیسہ کا بھی نمبر موجود ہے، جیس کیش کا بھی نمبر موجود ہے اور پاکستانی فیصل بینک کا بھی اس میں ہمارا اکاؤنٹ نمبر موجود ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو میرے اس سے کرنا چاہیں وہ میرے اس سے کر سکتے ہیں، اور فیصل بینک کا موجود ہے، اور جو باہر ملک میں رہتے ہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں پے پال کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ کے اندر بھی وہ پیمنٹ کر کے سلپ ہم سے لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ چاہے 1 باکس کرنا چاہ رہے ہیں، 10 باکس کرنا چاہ رہے ہیں، 50 باکس کرنا چاہ رہے ہیں، ٹارگٹ میرا 100 کا ہے۔ اب آپ لوگ میرے ساتھ ہوں تو ہو سکتا ہے یہ 100 1000 ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ 100 بھی نہ ہو پورے۔ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے 100 بھی نہ ہو پورے، لیکن مجھ سے جتنا ہوگا میں اپنے طریقے پہ اس کو کروں گا۔ میں اپنی ذاتیت کے اس سے، اپنے گھر کے خرچے سے، اپنے کلینک کے خرچے سے میں انشاءاللہ تعالی مجھ سے جتنا ہوگا میں اس کو باکس بناؤں گا، اور جو باقی جو لوگ میرے ساتھ شامل ہوں گے میں پھر یہ بتاؤں گا کہ میں نے اس میں کتنا کیا ہے اور آپ لوگوں نے جو دیا ہے اس میں کتنا ہوا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کو تقسیم کریں گے اس وقت جو ہماری ٹرانسمیشن ہوگی اس میں آپ کو ایکسپلین کر کے سمجھاؤں گا کہ کن کن لوگوں نے کتنے باکس کیے ہیں۔ جو لوگ جہاں رہنا چاہتے ہیں، جس کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں، جہاں دینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کسی کو کھانا کھلانا سب سے بہترین کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا جو سب سے پسندیدہ عمل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پسند کرتا ہے، وہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کے گھر راشن دینا، کسی کے یہ سمجھ لیں کہ ایک سہارا ہونا، کسی کے سہارا بننا۔ اور یہ نیک کام آپ اپنے طریقے سے صدقے کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، نیکی کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، یا دوسری صورتوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ زکوٰۃ کی صورت میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو سادات گھرانے میں نہیں دے سکتے، لیکن آپ راہ للہ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، ہدیتاً کر سکتے ہیں، تو پھر ہم ان کو پھر ان گھرانوں میں بھی دیے جا سکتا ہے، جیسے کچھ گھرانے ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ موجود ہیں جو سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب آپ کا فیصلہ ہوگا، آپ کا کام ہوگا اس راستے کو آگے چلنا، آگے بڑھانا، اور جو لوگ ہمارے دوسری جگہوں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالی آپ کو ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی۔ جو سامان میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس کارٹن میں وہ سامان ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی یہ سامان کا جب تقسیم کا سلسلہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ رمضان شروع ہونے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہم اس چیز کو تقسیم کر کے انشاءاللہ تعالی پھر اپنے منزل کی طرف آگے بڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم
جب ہمارے 15 دن گزر جائیں گے تقسیم ہونے کے بعد، پھر ہم دوبارہ تقسیم کریں گے۔ اگر آپ ابھی شامل ہونا چاہتے ہیں ابھی شامل ہو سکتے ہیں، رمضان المبارک میں شامل ہونا چاہتے ہیں رمضان المبارک میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شعبان اور رمضان یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو نیکی آپ شعبان میں کرتے ہو اور پھر وہی نیکی آپ رمضان میں کرتے ہو تو آپ کو ثواب دگنا ملتا ہے۔ یعنی شعبان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ ہے رمضان میں داخل ہونے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آل اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ ہمارے منتظر ہیں میرے ساتھ قدم بڑھائیں اور میرے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلیں اور اس منزل تک پہنچیں کہ جس منزل پہ لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا دیا ہوا ایک باکس آپ کے بخشش کا سامان ہو، کیونکہ یہ وہی نیکی ہے جو ہم پیچھے بھیجتے ہیں، آگے بھیجتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں نا کہ تم نے آگے کے لیے کیا کرا، تم نے پیچھے کیا بھیجا، جو چھوڑا وہ تو ایک الگ بات ہے، تم نے کیا رکھا۔ تو یہ وہی نیکی آپ کی بنے گی جو آپ آگے بھیجو گے۔ جو ہم نے کھا لیا ختم ہو گیا، جو ہم نے پہن لیا ختم ہو گیا، جو ہم نے استعمال کر لیا ختم ہو گیا، لیکن جو ہم نے کسی کی مدد کر دی، کسی کے گھر میں راشن ڈال دیا، کسی کی ہیلپ کر دی، پھر وہ ہم نے اپنے لیے جمع کر لیا۔ تو آئیے بڑھیے میرے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، سلاسل کے ساتھ، ہمارے سلسلے کے ساتھ شانہ بشانہ چلیے اور بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیجئے اور میری محنت کو ضائع نہ کرنا۔